کو گرم کر کے لوہے کی سلاخیں پیٹ میں چباتے تھے، زنجیروں کو گرم کر مارتے تھے، اور وہ زخموں کے اوپر ببول کے کانٹوں سے مارتے تھے۔ ان کا پیٹ کا گوشت، جسم کا گوشت خیمے کی طرح اڑتا تھا۔ اتنا ظلم کہ کئی صحابہ کو انہوں نے شہید کر دیا مکے میں، کئیوں کے گھر چھین لیے، اور دردناک جو ہے مصیبتوں میں ڈال دیتے تھے۔ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کا جو لوگ مسلمان ہوئے تھے بنو ہاشم سے، اور جو لوگ مسلمان ہوئے تھے قبائل عرب سے، ان کو ایک گھاٹی میں ڈال کے قید کر دیے، جس کو شعب ابی طالب بنے۔ 3 سال تک سوشل بائیکاٹ رسول کے گھرانے کا ہوا اور مسلمانوں کا۔ کتنے سال ہوا؟ 3 سال۔ اتنی مصیبت، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کسی گلی سے گزرتے تو کچرا ڈالا جاتا، کانٹوں میں، راستوں میں کانٹیاں بچھا دی جاتی۔ اتنی مصیبتیں، طائف میں گئے تو پتھر مارے گئے۔ اب جب اسلام مدینے میں گیا، جب غلبہ ہوا، صحابہ کرام نے میٹنگ رکھی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے 22 سال محنت کی۔ 22 سال محنت کی۔ کتنے سال؟ 22 سال۔ ہمیں حضور نے کفر سے ہٹا کر اسلام عطا کیا، 360 بتوں کی پرستش سے ہٹا کر ایک اللہ کی عبادت بتائی، اس کی وحدانیت بتائی، ہم کو گمراہی سے ہٹا کر ہدایت عطا کی۔ حضور کو اس کا بدلہ کچھ دینا چاہتے ہیں۔ اب جس کے پاس جو کچھ تھا، کسی کے پاس سونے کے سکے تھے، کسی کے پاس چاندی کے سکے تھے، کسی کے پاس موتیاں، کسی کے پاس جو بھی تھا، اپنے اپنے پاس تشتوں میں لیے اور مسجد نبوی کے اندر آ گئے۔ مسجد نبوی کے اندر آ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ مبارک سے باہر، جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی ہے اس کی تفسیر بیان کر رہا ہوں، اس کی شان نزول بیان کر رہا ہوں۔ حضور حجرے کے باہر آئے، آیت الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، حضور آپ پر سلام۔ حضور نے دیکھا یہ کیا ہے، کہا کہ یا رسول اللہ، ہم گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، آپ نے ہمیں ہدایت کے راستے پر چلایا۔ یا رسول اللہ، ہم 360 خداؤں کو مانتے تھے جھوٹے، آپ نے ہمیں ایک اللہ کی توحید بتائی۔ حضور، ہم جہنمیوں کے راستے پر چلتے تھے، آپ نے ہمیں جنتی بنا دیا۔ یا رسول اللہ، ہم اتنے بڑے ظالم تھے کہ بچیاں جب چھوٹی ہوتی تو ہم ان کو زندہ گار دیتے تھے، ان کو ختم کر دیتے تھے، تم نے ہمیں ان کی عظمت بتائی۔ یا رسول اللہ، آپ نے ہم کو ایک بہترین دین عطا فرمایا، آپ نے ہمارے لیے پتھر کھائے، آپ کو لوگوں نے نعوذ باللہ کذاب کہا، مجنون کہا۔ حضور، آپ کی توہین کی گئی، آپ نے برداشت فرمایا، آپ کو آپ کا آبائی وطن مکہ چھوڑنا پڑا، آپ کے چچا امیر حمزہ کا کچا کلیجہ آپ کے سامنے چبایا گیا، آپ نے برداشت کیا، آپ نے ہمیں اسلام دیا، اس لیے آپ نے برداشت کیا دین کے خاطر۔ یا رسول اللہ، آپ نے سب برداشت کیا ہمارے خاطر، آپ نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ ہم جیسوں کی ہدایت کے لیے لگا دیا، اور دین کا مقدس تحفہ ہمیں عطا کیا۔ حضور، اس کا کچھ بدلہ، آپ کی محنتوں کا بدلہ ہم دینا چاہتے ہیں۔ یہ ہماری حیثیتوں سے ہیرے جواہرات، یہ سونے چاندی ہے، ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جب دولت کا ذکر سنا، آقا پاک علیہ السلام کا چہرہ متغیر ہو گیا، آسمان کی طرف دیکھ کر عرض کی کہ مولا، یہ مجھے دولت دینے کے لیے آئے ہیں۔ آقا نے جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہو کے آیت لے کے ارشاد فرماتے ہیں، حضرت جبرائیل آیت لاتے ہیں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، کہا کہ محبوب ان سے کہہ دے، کیا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، آپ ان سے کہہ دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم سے میری محنتوں کے بدلے میں، اس دین کے بدلے میں، اس ہدایت کے بدلے میں، یہ 5 وقتہ نمازوں کے بدلے میں، یہ سالانہ جو زکوٰۃ دے رہے ہو، وہ جو عمل ہے اس کے بدلے میں،
یہ طواف کعبہ جو حج ہے اس کے بدلے میں، یہ مقدس دین کے بدلے میں، اور میری تمام زندگی کی محنتوں کا بدلہ، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ اگر واقعی تم دین کا بدلہ دینا چاہتے ہو، اگر واقعی تم طائف کے میدان میں مجھ پر جو پتھر پڑے ہیں، جو درد میں نے سہا ہے، اس کا بدلہ دینا چاہتے ہو، اگر واقعی جو کانٹیوں پر میں چل چل کر آیا ہوں اس کا بدلہ دینا چاہتے ہو، اگر واقعی جو حمزہ کا کلیجہ چبا، جو میں دیکھتا رہا، جو درد مجھے ہوا، اس کا بدلہ اگر تم مجھے دینا چاہتے ہو، جو مشرکوں، کافروں، یہودیوں نے، عیسائیوں نے مجھے ستایا، جو میں نے برداشت کیا، اس کا بدلہ اگر تم مجھے دینا چاہتے ہو تو یہ مال دولت نہیں، الا المودۃ فی القربى۔ اے لوگوں، دین کا بدلہ دینا چاہتے ہو تو میری اہل بیت سے محبت کرو، میری اہل بیت سے محبت کرو، میری اہل بیت سے محبت کرو۔ کہا یا رسول اللہ، وہ کون ہے جس کی محبت، جس کی اتباع دین کا حاصل کلام ہو گیا، دین کا بدلہ ہو گیا، اسلام کا بدلہ ہو گیا؟ تو کہا ہوا علی و فاطمہ و حسن و حسین و اولادہما، کہا کہ وہ علی ہے جس کی محبت فرض ہے، وہ فاطمہ ہے جس کی محبت فرض ہے، وہ حسن ہے جس کی محبت فرض ہے، وہ حسین ہے جس کی محبت فرض ہے، وہ امام حسنین کریمین کی اولاد ہے جس سے محبت رکھنا فرض ہے۔ عشق محبت، عشق محبت، توجہ فرمائیے، توجہ فرمائیے، اپنے آپ کو دیکھیے اور دیگر فرقوں کو دیکھیے کہ آپ اگر اہل بیت سے محبت کر رہے ہیں تو دین کا بدلہ دے رہے ہیں، دین کا بدلہ دے رہے ہیں، حق ادا کر رہے ہیں دین کا۔ کوئی وہابی ہو یا اہل حدیث ہو یا کوئی بھی فرقہ ہو، اگر وہ نماز پڑھنے کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد، اسلام کو فالو کرنے کے بعد اگر اس کے پاس حسین نہیں ہے تو سمجھ جانا اس نے دین تو لے لیا لیکن دین کا بدلہ پورا نہیں کیا۔ اللہ کا احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے سینوں میں اہل بیت کا عشق رکھا ہے، اور اللہ کی حکمت تو دیکھیے، جو سن رہے سبحان اللہ کہہ دیجیے، آواز تھوڑی ڈیم ہو رہی جیسا دکھ رہا ہے، ادھر نہیں ہوا ہوں، آپ مغرب پڑھنے آ گئے ہو، مدرسے پیرا پکڑ کے بیٹھا، آپ کا جو ہے ڈنر نہیں ہوا، میرا تو لنچ بھی نہیں ہوا، میں برداشت کر رہا ہوں، آپ سے برداشت کی۔ امام حسین علیہ السلام ہم جیسوں کی بخشش کے لیے 3 دن کی بھوک و پیاس برداشت کرتے، ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے، برابر کر سکتے۔ یا حسین، ہم کچھ بھی نہیں کرے، کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس۔ وہ برگی میں درگاہ پیر غیب میں 1 گھنٹہ بھوکے آپ کا ذکر سنے تھے۔ سوچئے حسین اتنے بڑے سخی ہے، جس کے ساتھ کھیلنے والا بخشے جا رہا، جن کے قدموں کی دھول اپنے آنکھوں میں لگانے والا بخشے جا رہا، تو تم 1-1.5 گھنٹہ جو امام حسین کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہو، تم کیسے نہیں بخشے جاتے؟ بات حاصل کلام کی طرف میں لا رہا، اللہ اتنا بڑا حکیم ہے، اللہ رب العزت بڑا حکمت والا ہے۔ حضور نے نہیں کہا، حضور نے نہیں کہا کہ میرے دین کا بدلہ میرے خرابت داروں کی محبت ہے، اللہ نے کہلوایا، بولیے اللہ نے کہلوایا۔ اگر حدیث ہوتی لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو آج کا خارجی، ناصبی، وہابی، اہل حدیث یہ ضرور کہتا وہ ضعیف ہے، سند پوری نہیں ہے، متن برابر نہیں ہے، اسماء رجال ٹھیک نہیں ہے، لکھنے والے محدث پہ کلام کرو گا۔ جس طرح من کنت مولا فہذا علی المولا کی حدیث کو لوگ بھول گئے۔ 2 لاکھ صحابہ میں رسول نے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی
المولا. وہ 2,00,000 صحابہ میں جو حضور نے کہا تھا وہ حدیث ہی آتی ہیں لوگوں. تو مسئلہ یہ ہے جو روایت اہل بیت کی شان میں ہو. یہ خارجی ناصبی کہیں نہ کہیں سے لا کے بولتے تھے یہ ضعیف ہے. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ محبوب اگر تو کہے گا تو یہ اہل بیت کے دشمن ضعیف کہیں. زبان تیری ہوگی آیت میری ہوگی. زبان تیری ہوگی آیت میری ہوگی. کیونکہ یہ سر پٹک کے مر جائیں گے آیت کو نہیں مٹا سکتے. نکلا تھا نا آج سے 2 سال پہلے 26 آیتیں. اس کا نام بھی نہیں لینا زریف کا ہو. 26 آیتیں. بندہ تو اتنا بدل گیا. شوگر آ گیا اس کا. شوگر آ گیا. دھوبی کا کتا دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ. تینوں نکلے تھے بندے ہیرو. ایک زیرو تو تھے ہی 5-6 سال زیرو لگے. اتنا دھتکارا جا رہا ہر جگہ سے. یہی وجہ ہے کہ جو اسلام کے خلاف آتا ہے اللہ اس کو کہیں کا نہیں چھوڑتا. جو دین کے خلاف بولے اور جو اسلام کے خلاف کام کرے اللہ اس کو گلی گلی کا کر دیتا. کیا کرتا؟ گلی گلی کا کر دیتا. سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ دین کو نہیں سمجھے اللہ ان کو گلی گلی پھراتا. کبھی 40 دن پھراتا, کبھی 3 دن پھراتا, کبھی لمبا 4 مہینے کچھ پھرا دیتا. تو مسئلہ یہ ہے کہ دین کو سمجھے نہیں. وہ انہیں بڑا فراڈ کرا تھا. انہیں پورا فٹ بال کی طرح آؤٹ ہو گیا. چھوٹا موٹا کر لے رہے اس لیے جو ہے گلی گلی پھر. مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ حبیب آیت ہماری ہوگی اور تیرا ہوگا. کیوں؟ اگر حدیث ہوگی تو انکار کرنے والے کریں گے. ہم نے قرآن بنا دیا ہے. قیامت تک آیت تبدیل نہیں ہو سکتی. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے اللہ کی آیتیں تبدیل نہیں ہو سکتی. اس کا قرآن تبدیل نہیں ہو سکتا. جب قرآن تبدیل نہیں ہو سکتا تو حسین کی محبت بھی نہیں چھوڑی جا سکتی. علی کی محبت بھی نہیں چھوڑی جا سکتی. صبح قیامت تک جب تک مسجدوں کے میناروں سے اللہ اکبر کی صدائیں آتی رہے گی, جب تک اللہ کو لوگ مانتے رہیں گے, جب تک محمد الرسول اللہ کا نام باقی رہے گا, وہ محمد الرسول اللہ کا نام لینے والے ضرور کہیں گے محمد ہم کو ملے, دین ہم کو ملا, اب اس کا بدلہ حسین کی محبت سے ادا فرماتے ہیں, علی کی محبت سے ادا فرماتے ہیں. تو مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے عاشق ہیں. کون ہے ہم؟ زور سے بولیے. اہل بیت کے عاشق ہم. اور ایک عاشقی کا واقعہ یاد آ رہا, سناؤ بولے تم. سناؤ نہیں سنائیے. حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت عمر کے فرد 8-10 سال کی عمر, کھیل رہے ہیں امام حسین کے ساتھ. کس کے ساتھ کھیل رہے ہیں؟ امام حسین کے ساتھ کھیل رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدر نے کہا اے حسین کھیل کھیلتے. کہا کہ چلو کھیلتے. بولے حسین آپ میرے غلام بن جائیے. امام نے سنا, حضرت عبداللہ کو دیکھ کے بولے عبداللہ کیا کہنا ہے, میں تیرا غلام ہوں, تو میرا غلام, تیرا باپ میرے نانا کا غلام, تیرا قبیلہ میرے قبیلے کا غلام. اور دوسری روایت میں آتا ہے امام حسین نے کہا اے عبداللہ تو بھی میرا غلام, تیرا باپ میرا غلام, تیرا قبیلہ میرا غلام. فرزند بھاگے حضرت عبداللہ ابن عمر امیر المومنین کو جا کے بولے بابا حسین ایسی بات کرتے ہیں. کیا کہا؟ کہا کہ میں بھی ان کا غلام, آپ بھی ان کے غلام, ان کا قبیلہ ان کا غلام. اب جب حضرت عبداللہ ابن
عمر بھاگے تھے چھوٹے سے بچے، تو مدینے میں بھی دو قسم کے لوگ آتے، ایک ادھر والے ایک ادھر والے، عیسائیوں کے وہاں، اور منافقین بھی تھے، منافقین بھی تھے۔ دیکھے بولے انہوں جا کے حضرت عمر کو بولتے، حضرت عمر خلیفہ کیا ہے؟ حضرت عمر خلیفہ ہے، خلیفہ راشد ہے، کیا ہے؟ خلیفہ راشد ہے۔ اب خلیفہ راشد میں آپ کو بتاتا ہوا چلو، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میری خلافت میرے بعد 30 سال رہے گی۔ کتنے سال رہے گی؟ 30 سال رہے گی۔ پہلے خلیفہ اسلام کے حضرت صدیق اکبر ہے، کون ہے؟ صدیق اکبر ہے۔ دوسرے حضرت فاروق اعظم ہے، تیسرے حضرت عثمان غنی ہے، چوتھے پانچویں امام حسن ہے۔ 6 مہینے تک خلافت پہ رہے۔ کتنے سال ہو گئے؟ 30 سال ہو گئے، 5 خلیفہ ہو گئے۔ اب چند لوگ جو ہے چھٹروں کو بھی لا رہے ہیں، یار ان کا بس اگر چلے تو KCR کو بھی خلیفہ بنا دیں۔ یہ ایسی قوم ہے، ایسی قوم ہے، بولے اچھے کام کر رہا نا، شادی اسکیم دے رہا نا، مان لو خلیفہ راشد۔ نہیں، خلیفہ راشد تمہارے قول سے نہیں بنتا، مصطفیٰ کی اتباع سے بنتا، مصطفیٰ کے قول سے بنتا۔ خلیفہ راشد یوں ہی نہیں بن جاتا، خلیفہ راشد حسین کی محبت سے بنتا۔ دلیل پیش کر رہا ہوں آگے، حسین کی محبت سے بنتا، حسین کی محبت سے خلیفہ راشد بنتا ہے۔ علی کو مولا مان کر خلیفہ بنتا ہے، علی کو مولا ماننے کے بعد خلیفہ راشد بنتا ہے۔ توجہ فرمائیں، بات حقیقت کی پیش کر رہا ہوں۔ اختتامی مراحل ہے، جو سننا چاہتے ہیں درود شریف پڑھے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا زور سے پڑھے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ بات اختتامی مراحل پر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر دوڑے، حضرت عمر گھر سے باہر نکلے، اب مدینے کے اپنے بھی پرائے بھی، جو اپنے تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ فاروق اعظم جلال کو جا رہے ہیں کہ خدا کا خاصہ کچھ ہو جائے۔ اب جو منافقان تھے مدینے میں وہ یہ بول رہے تھے اب چلے گی، علی میں عمر میں چلے گی۔ حضرت فاروق اعظم کہاں ہے؟ حسین ابن کہاں ہے؟ وہی مسجد میں کھیل رہے۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ اے حسین، کیا آپ نے میرے فرزند کو کچھ کہا؟ کہا کہ ہاں۔ انہوں نے نہیں کہا کہ آپ نے کیا کہا؟ کہا کہ میں نے کہا کہ تم ہی میرا غلام، تیرا باپ میرا غلام، تیرا قبیلہ میرا غلام۔ کہا کہ حسین یہ لکھ کر دیں گے، یہ لکھ کر دیں گے؟ ارشاد فرمایا آپ لکھ لیجئے، صداقت میں دے دوں گا، سند میں دوں گا، سائن میں مار دوں گا، سائن مار دوں گا۔ حضرت عمر فاروق نے ڈگری پر لکھا آج سے عمر حسین ابن علی کا غلام، آج سے عمر حسین ابن علی کا غلام۔ امام حسین نے جب سند لگائی، مہر لگائی، 8 سال کی عمر کے حسین سند لگائی، حضرت فاروق اعظم وہ ٹھیری کو لیے، غور سے دیکھا اور ایک قدم پہ جھوم رہے ہیں، مسجد کے صحن میں رقص کر رہے ہیں۔ دیکھنے والے حیران ہو گئے، ہم انگوٹھی پہن لیے تو گھور کے دیکھتے، 4.5 ماشے سے زیادہ نہیں ہے، حضرت مسجد کے صحن میں جھوم رہے۔ عرض کرنے لگے کہ امیر المومنین ماجرا کیا ہے؟ ملک شام فتح ہوا آپ نے جھومے، ایران کو فارس کو فتح کر لیا آپ نے جھومے، ایسی کون سی بڑی آپ کو دولت مل گئی جو آپ جھوم رہے ہیں؟ حضرت عمر ابن خطاب نے ارشاد فرمایا اے سنیوں اپنے دلوں پر یہ قول نقش کر لو اور فضیلت حسین کو سمجھو۔ حضرت فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اب تک میں یہ سوچ میں پڑا رہتا تھا کہ میدان محشر میں اگر اللہ پوچھے عمر کیا لایا ہے تو یہ سوچتا تھا کہ جواب کیا دوں۔ اب اللہ اگر پوچھے عمر کیا لایا ہے تو دکھا دوں گا کہ حسین
حضرت فاروق اعظم سے پوچھے وہ عمر جس کو نبی نے مانگا کیا کیا؟ کہیں ایسے ہیں جو چاند کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کے ایمان لائے، کہیں ایسے ہیں جو مردوں کو زندہ ہوتا ہوا دیکھ کر ایمان لائے، کہیں ایسے ہیں جو سورج کو پلٹتا ہوا دیکھ کر ایمان لائے، اور کئی ایسے بھی ہیں جو مال کو دیکھ کر ایمان لائے۔ باٹے 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 مسلمان ہو گئے۔ تو مسئلہ یہ ہے عمر وہ ہے جس کو رسول نے خود مانگا ہے، یا اللہ عمر دے دے، یا اللہ عمر دے دے، جس کو رسول نے مومن بنایا۔ توجہ، حضرت فاروق اعظم چاند کے ٹکڑے لے کر نہیں آئے تھے، کتابوں کی تحقیق کر کر نہیں آئے تھے جی، جس کو رسول نے مومن بنایا۔ ارے نہیں، ابھی بھی نہیں سمجھے؟ ایک ہے خود مسلمان ہو دیکھ کر، معجزہ دیکھ کر، ایک ہے رسول بلا کر کلمہ پڑھا، جس کو رسول نے کلمہ پڑھایا اور جس کو رسول نے مومن کہا، جس کو رسول نے اپنی خلافت دی، جس کو رسول نے جنت میں اپنا وزیر بنایا، محشر میں جس کو رسول اللہ نے اپنی گنبد میں جگہ دی، وہ عمر ابن خطاب کو حسین کی ضرورت ہے۔ تو سوچو آج کا مولانا حسین کو چھوڑ کر جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ خدا کی عزت کی قسم ہے، سمجھو مقام حسین کیا ہے، سمجھو مقام حسین کیا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، حسین آج سے نہیں ہے، حسین کل سے نہیں ہے۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ امام حسین کا ذکر جو کر رہے ہیں وہ ان کی مشابہت ہو رہی، ان کی مشابہت ہو رہی۔ شیعہ بھی ذکر حسین کرتے، اپن بھی اگر کرے تو، شیعہ بھی امام حسین کے غم میں روتے، اپن بھی روئے تو، شیعہ بھی منہ سے کھاتے، اپن بھی کھائے تو۔ کہاں سے کھاتا رہے، کدھر سے کھائے گا؟ مشابہت۔ 15 اگست آتا، ہر گھر ترنگا، شائع والوں کو بھی نہ کام ہے نہ دھندے، ہر گھر ترنگا۔ ماشاءاللہ ہم بھی لگائے، ایک نہیں 6 ترنگے لگائے، ایک نہیں 6 ترنگے لگائے، 75 کے 5 غوث پاک جی لگائے، ہم بھی لگائے، اور فخر ہے وہاں کو ہندوستانی ہونے پر، بہت بڑا فخر، فخر کرتے ہیں۔ خواجہ اعظم کی دھرتی ہے، برگی والوں کو فخر ہے کہ وہ پیر غیب کے علاقے میں رہتے ہیں۔ یہ پیر غیب ہے، یہاں کہیں بھی نظر آ سکتے ہیں۔ پیر غیب کو سمجھے آپ؟ پیر یہاں سے غیب ہے، گلی کوچوں میں ہر جگہ پیر غیب ہی پیر غیب۔ آنکھیں ہونی چاہیے، آنکھیں ہونی چاہیے۔ پیر غیب ہے، غیب ہو گئے، ختم ہو گئے، غیب ہو گئے۔ غیب کے معنی ہے آپ نہیں دیکھ سکتے، اوکے نا؟ آپ نہیں دیکھ سکتے، وہ تم کو دیکھتے ہیں، وہ تم کو دیکھتے ہیں۔ اگر واقعی دل پاک ہو جائے تو ہر جگہ پیر غیب کے جلوے دیکھیے۔ مسئلہ اختتامی مراحل پر میں لا رہا ہوں، ہر گھر ترنگے کی مہم۔ اتنی بڑی داڑھی والوں کے گھر پہ بھی ترنگا، فاتحہ دینے والوں کے گھر پہ بھی ترنگا، ماتم کرنے والوں کے گھر پہ بھی ترنگا جی، پیرا کھول کے نماز پڑھنے والوں کے گھر پہ بھی ترنگا، ہر فرقہ ترنگا، اور وہ صبح صبح گھنٹہ مارنے والے کے گھر پہ بھی ترنگا، وہ ایسے ایسے کرنے والے عیسائی کے گھر پہ بھی ترنگا، ہر جگہ۔ اب میں نے کہا ایک داڑھی والے کو پکڑ کے، ہم نے اگر ذکر حسین کر دیا تو نے کہا تھا کہ مشابہت ہوتی، الغا بھی کرتے، اب تو پورا ہندوستان ہندو مسلمان سکھ عیسائی ایک ہی جھنڈا پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، اب کیا مشابہت نہیں ہو رہی؟ اب کیا ہوتا تشبیہ نہیں ہو رہی؟ تو نے بولا نہیں، ہندوستانی ہونے کے لیے جھنڈا لگا کر اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ تو میں نے کہا اسی طرح جس طرح ملک کے باشندے ہونے کے باوجود آپ کو ہندوستانی ہونے کے لیے آپ کے ترنگے سے محبت کرنا لازم ہے، اسی طرح بحیثیت مسلمان حسین کے غم میں رونا بھی ہے اور امام سے محبت کرنا بھی ہے۔ اپنے امام سے
انس و محبت امام حسین کا ذکر کسی کو دیکھ کے امپریس نہیں ہوئے، اپن امپریس ہوئے سرکار فاروق اعظم سے۔ حضرت عمر نے محبت کی، حضرت عمر نے محبت کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اقوال فرمائے، امام علی مقام کی ذات کیا ہے۔ بات اختتامی مراحل پر لا رہا ہوں، جو سننا چاہتے ہیں سبحان اللہ کہیے۔ سبحان اللہ۔ وہ ٹائم دیکھ لیا اور سٹ کر لیا، 15 منٹ کے اندر جو ہے اپنی تقریر کو میں اختتامی مراحل پر لا لیتا ہوں، اوکے نا۔ یہ پرگی ہے، حیدرآباد کے 15 منٹ بول رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ امام حسین کا ذکر آج سے، کل سے، پرسوں سے ایک آیت آتی ہے، اب حافظ ماشاءاللہ، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے سیکھے، کیا کیے؟ کس سے سیکھے؟ اپنے رب سے۔ فتاب علیہ، تو ہم نے آدم کی توبہ کو قبول کر لیا، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کی شرح میں سرکار بندہ نواز گیسو دراز فرماتے ہیں، بندہ نواز گیسو دراز روح پرواز شہنشاہ تقدم فرماتے ہیں کہ وہ 5 کلمات کیا تھی۔ اب بندہ نواز سرکار یہاں پر امام جعفر صادق کی روایت لا رہے ہیں، اس کی وہ امام جعفر جن کی کھیر پوری اپن کھاتے 22 رجب کو جن کی کھیر پوری کھاتے۔ اب تک تو جو ہے وہ کھیر پوری یہ ٹنڈوں کو نہیں جمتی تھی، ٹکروں اپنے لوگوں میں ان کے بارے 22 رجب کو کھیر پوری نہیں کھانا، کیا کھانا؟ بریانی کھانا۔ کیوں نہیں کھانا؟ بولے فلاں کا دن ہے۔ ماموں آپ کے بڑے ہمیں کیوں روکتے ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی کھیر پوریاں ہم نے اپنے باپ دادا سے کھانی شروع کی۔ یہ ہمارے گھر کا رواج ہے، ہر گھر کا ایک ٹریڈیشن ہوتا، ہر گھر کا ایک ٹریڈیشن ہوتا۔ اور چھوڑ دو نہیں، یہ ہماری محبت ہے، یہ ہماری عقیدت، ہماری عقیدت ہے۔ آپ اہل بیت کے جتنے دن ہیں آپ ہر دن ایک کو لا کے فٹ کر دیں، بولے نہیں ان کی بھی لو، ان کی بھی لو، ان کی بھی لو۔ کھیر پوری امام جعفر کی ہوتی، کھیر پوری امام جعفر کی ہوتی۔ ہر کسی کی کھیر پوری نہیں بنا سکتے، آپ کو بنانے آپ الگ بنا لیجئے، کنڈے انڈے بنا کے کر لیجئے، کون روکے آپ کو؟ آپ ہمارے پاس بھگٹ کے مان پہ ماموں کی فاتحہ بولے تو نہیں ہوتے، یہ کام نہیں ہوتا۔ اپن آپ خود بنا لینا، کنڈے لوٹے جس میں بناتے بناؤ، کھاؤ کھلاؤ، ہم آپ کو روکے نہیں روکے، کیونکہ ہم آپ کو کیا ہے، اب جس طرح ہر چیز کی ایک غذا ہوتی ہے، دنیا کا نظام ہے، شیر غالب مولی نہیں کھاتا، اسی طرح ہم جو اہل سنت والجماعت ہے، ہم کو بچتا ہے تو علی کا صدقہ ہی بچتا ہے، حسین کی نیاز بچتی ہے، غوث پاک کی 11ویں بچتی ہے، خواجہ کی 6ٹھی بچتی ہے۔ اللہ کہ ہر آدمی کا کھاؤ وہ تو پیٹ ہے یا کوٹ ہے، آپ بھی کچھ کھاؤ ہم بھی کچھ کھاتے۔ مطلب اگر بنانے کے لیے پیسہ نہیں تو پیسہ ہم دیتے آئیے، بنائیں گے تو آپ ہی بنائیے، آپ ہی کھائیے۔ بات اختتامی مراحل پر میں لا رہا ہوں، امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ سرکار بندہ نواز روایت کرنے ہیں کہ حضرت آدم اور حضرت حوا، دیکھو یہاں پہ روایت میں بابا بھی ہے اپنے، اماں بھی، پوری انسانیت کی بابا، پوری انسانیت کی ماں۔ حضرت آدم حضرت حوا جنت میں ٹہل رہے پاک، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کرنے لگے کہ آدم کوئی تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤ جو تم نے آج تک نہ دیکھی،
حضرت آدم نے کہا جبرائیل اللہ نے میرے سر پر اپنی خلافت کا تاج رکھا اور اللہ نے مجھے علوم عطا فرمایا، ایک ایک لفظ کو میں 7 لاکھ زبانوں میں بول سکتا ہوں، اب کیا چھپا ہے مجھ سے؟ کہا کہ آدم ابھی بھی کچھ چھپا ہوا ہے، راز ہے وہ، چلو دیکھتے ہیں۔ جنت میں لے گئے، ایک باغ میں ایک محل تھا، یاقوت تو زبردست سے بنا ہوا چمک رہا، فرشتے ارد ٹھہرے، حضرت آدم حضرت وہ اندر گئے، وہ محل کے اندر جیسے قدم رکھے، محل کے بیچوں بیچ ایک تخت ہے، تخت کے اوپر ایک گنبد نما قبہ ہے، قبے کے اوپر نور ہی نور، اور نور کو بغور دیکھا تو ایک چہرہ نظر آ رہا ہے، کیا ہے؟ ایک چہرہ نظر آ رہا ہے، وہ اس چہرے کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا، جنتیں اس چہرے کے حسن و جمال سے چمک رہی ہیں۔ کہا کہ اے جبرائیل یہ کس کا مقدس نور ہے جو اتنا چمک رہا ہے؟ کہا کہ اے آدم یہ سیدہ فاطمہ کا نور ہے، سیدہ فاطمہ کا نورانی چہرہ ہے، اور اے جبرائیل اے آدم یہ جو چہرے پر جو تاج چمک رہا ہے، چہرے پر جو تاج چمک رہا ہے نورانی، یہ محمد الرسول اللہ کا نور ہے، اور اس چہرے کے اندر جو گلوبند ہے وہ علی المرتضیٰ کا نور ہے، اور اس چہرے کے 2 کانوں میں جو 2 چمکتے ہوئے تگینے بالیاں نظر آ رہی ہے، ایک امام حسن کا نور ہے، ایک امام حسین کا نور ہے۔ اتنا ہی نہیں، کہا کہ اے آدم چہرہ ہی دیکھ رہے ہو، اوپر بھی تو دیکھو کچھ ہے، اوپر نظر اٹھائی تو دیکھا تو اشعار لکھے ہوئے ہیں، انا المحمود وہذا محمد، انا العالی وہذا علی، انا الفاطم وہذہ فاطمہ، الاحسان منی وہذہ حسن والحسین، میں محمود ہوں یہ محمد ہے، میں اعلیٰ ہوں یہ علی ہے، میں فاطر ہوں یہ فاطمہ ہے، احسان مجھ سے ہے یہ حسن ہے اور حسین، یہ حسن ہے اور حسین نے کہا کہ آدم یہ ناموں کو یاد رکھ لیجئے کام آئے، کیا بولے؟ یاد رکھ لیجئے کام آئے۔ اللہ کی حکمت رہی، زمین پہ آئے 300 سال تک ہوئے، 350 سال، سب کو معلوم ہے 350 سال تک روئے روئے روئے، کتنے وسیلے نہیں دیے ہوں، اور نبی وہ ہوتا ہے جو دعا کرتے ہی قبول ہوتا، لیکن یہاں پہ دعا قبول نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ دنیا کو بتانا چاہ رہا تھا کہ مقام اہل بیت کیا ہے، تمام انسانیت کا باپ حضرت آدم صفی اللہ 350 سال سے رو رہے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی تو ایک حکمت تھی کہ دنیا کو مقام بتایا جائے اور دنیا کو وسیلے کی اہمیت بتائی جائے۔ آج کل یہ جتنے بھی ہیں نا ٹنڈے، بولے ڈائریکٹ مانگو، ڈائریکٹ جانا، بولے کھمبے سے ڈائریکٹ لیتے ہوئے میٹر ہونا رہے تو گھر کی وائرنگ جل جاتی، میرا گولا رہتا 240 سامان لیتا، وہ آتا ہزاروں کلو واٹ آتا، جنکشن پہ جا کے ٹوائلٹ کا بند لگائے تو ٹکتا پھٹ پڑ جاتا۔ اسی طریقے سے کیا ہے، اللہ کو اگر منانا ہے، چوری کرنا، چوری چپاٹی کرنا، غیبت کرنا، نمازاں چھوڑنا، فجر میں سونا، ظہر میں کام کرنا، پورے لوگوں کے دلان توڑنا، سالوں سے لڑنا، بیوی کو مارنا، ایک کو پوجا میں بیوی سے کیوں لڑے، شوہر ہوں، شوہر ہوں، شوہر کیا ہوتا ہے یہ پوچھا، شوہر کا حق کیا ہے؟ بیوی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیوی کو چیر دیتا، شوہر ہے یا ڈاکو ہے؟ یہ اس قسم کا شوہر نعوذ باللہ من ذالک، اپنے نبی کی حیات کو سامنے رکھ کر دیکھو، آقا پاک علیہ السلام کی 11 ازواج ہے، ایک دو نے کتنے؟ 11 ازواج ہے۔ اگر کسی آدمی کے اس دور میں